اب یہ حوالے جو قرآن حکیم نے 4 انبیاء کے دیے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حوالے قرآن نے اس جد و جہد اور اس محنت کے لیے کیوں دیے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی زندگی اس جد و جہد کے حوالے سے ایک بہت بڑی رہنما زندگی ہے۔ گویا وہ ہمارے لیے اس موضوع پہ اس حوالے سے کام کرتے ہوئے وہ مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں اور رہنما ہیں کہ جس انداز میں انہوں نے اس راستے میں محنت کی، ہمیں اس کام کے لیے وہی محنت اور وہی انداز درکار ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے طویل عمر عطا کی تھی، اور اس طویل عمر میں سے 950 برس نوح علیہ السلام نے غلبہ دین کی یہ جد و جہد کی۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم 1 سال 2 سال کچھ عرصہ کام کر کے پھر گھبرا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نتائج کوئی پیدا نہیں ہو رہے، ہماری محنت کوئی رنگ نہیں لا رہی، ہماری محنت کے اثرات ہمیں نہیں مل رہے، اور پھر آخر اس جد و جہد کو ترک کر دینے کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی اور 950 برس پر مشتمل جد و جہد کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں یہ کام زیادہ محنت کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ حوصلے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے آپ ذرا استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کن مراحل سے گزرے اس جد و جہد۔ اللہ نے آپ کو بھیجا ایک ایسی قوم کی طرف جو سر تا پا شرک میں ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ اب اس قوم میں آپ نے ایک طویل عرصہ جد و جہد کی، جس کا ذکر وہ خود اپنی دعا میں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی اس قوم تک تیرے دین کی دعوت شب و روز ایک کر کے پہنچائی، رات کو بھی میں اس کام میں مصروف رہا، دن میں بھی اسی کام میں مصروف رہا، لیکن میں جوں ان کو تیرے راستے کی طرف بلاتا رہا، تیری بندگی کی دعوت دیتا تھا اور تیرے سامنے جھکنے کی بات کرتا تھا اور شرک سے بچنے کی بات کرتا تھا، اتنا ہی یہ دور بھاگتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرا پکارنا جوں بڑھتا تھا، ان کا بھاگنا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اگر آپ اس منظر کو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر جو اخلاص اور محبت اور خلوص اور خیر خواہی کے سارے جذبوں سے سرشار ہو کر وہ اپنی قوم کو بلاتا ہے کہ آؤ انجام بد سے بچ جاؤ، تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچ جاؤ، قوم آپ کا استقبال کس طرح کرتی ہے؟ وہ آپ کی بات سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ یہ کتنا حوصلہ شکن منظر ہے کہ جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتے تاکہ نہ ہمارے کانوں میں پیغمبر کی آواز آئے اور نہ ہی پیغمبر کو ہم دیکھیں یا پیغمبر ہمیں دیکھیں۔ ان حالات میں بھی اللہ کے پیغمبر دین کی اس دعوت کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔
میں نے انہیں اونچی آواز سے بھی پکارا، میں نے اعلانیہ بھی ان سے بات کی، میں ان کی تنہائیوں میں جا کر، ان کی خلوتوں میں جا کر بھی میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے وہ سارے طریقے آتے ہیں جو دین کی دعوت اور غلبہ دین کی جد و جہد میں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز استقامت، استقلال، اور اپنی بات پر بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا اور اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ آپ کو کوئی چیز آپ کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ ایک سبق اس میں یہ موجود ہے۔ اور پھر انتہائی حوصلہ شکن حالات میں بھی آپ کی نظر اپنے نصب العین پہ ہونی چاہیے۔ حالات کی تنگی، حالات کی تلخی، حالات کی سختی پر آپ کی توجہ نہ ہو، بلکہ نصب العین پر توجہ ہو۔ اور پھر آپ انفرادی ملاقاتیں کریں لوگوں سے، جا کے ان کے گھروں میں جا کر ان سے بات کریں، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کریں، اجتماعیت پیدا کر کے اس میں ان کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ یہ سارے کے سارے ذرائع اور وسائل یہ غلبہ دین کی جد و جہد میں استعمال کر لیں۔ آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کی خوشی غمی میں آپ جاتے ہیں، تو ہر کام کو، ہر موقع کو آپ اس دین کی دعوت کے لیے استعمال کر لیں۔ پیغمبر کا جو طریقہ ہے نوح علیہ السلام کا، وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آخری حد تک آپ اپنے آپ کو اس کام میں کھپاتے رہیں۔ اب اس 950 برس کو ذہن میں رکھیے اور پھر نتائج دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ نتائج یہ ہیں کہ صرف 80 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، 80 آدمی آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان 80 آدمیوں میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیوی وہ اس میں شامل نہیں، آپ کا بچہ اس میں شامل نہیں، وہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ اب دوسرا حوالہ جو اس آیت میں دیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیدائش سے لے کے ان کی زندگی کے آخری لمحات تک اگر آپ غور کیجئے تو ساری زندگی جد و جہد سے عبارت ہے، اور اس جد و جہد کا محور اور مرکز یہ ہے کہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں۔ اور ماحول کیا ہے؟ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ گھر، اس میں رہنے والے اور اس گھر کا سربراہ یعنی آپ کا والد، وہ شرک کا پیغامبر ہے، وہ شرک کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ آپ اس گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ لوگوں کو میلوں سفر کر کے، ہزاروں میل کا سفر کر کے دین کی دعوت دینا یہ بری بات تو نہیں ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، لہٰذا آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم دور دراز جگہوں پہ جا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں رہنے والے افراد جو سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو اپنا ساتھی بنائیں، اس سفر میں وہ ہمارے رفیق کار بن جائیں، وہ ہمارا ساتھ دینے والے ہوں، ہمارا حوصلہ بڑھانے والے ہوں، یہ کام ہم کم ہی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس سفر پہ نکلتے ہیں تو باہر کے تو کچھ دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے افراد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کا انداز ذرا دیکھیے، وہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعوت دینے کے بعد بعض اوقات اشتعال میں آ جاتے ہیں،
اور اشتعال میں آ کر ہم سخت جملے اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آپ کے پاس محبت، احترام اور میٹھی زبان کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی میدان میں، لیکن اس میدان میں تو آپ کی کامیابی کے امکانات بالکل صفر ہو جاتے ہیں جب آپ دین کی دعوت کے میدان میں آپ سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یا تلخی سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ الجھنے لگ جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے سفر کو کھوٹا کر رہے ہیں۔ اس سفر کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں اچھے اثرات پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ قرآن اس راستے کے راہیوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اقامت دین کا کام کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ سبق حاصل کیجئے اور اسی انداز میں پیار اور محبت کے ساتھ آپ دین کی دعوت لوگوں کو دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔